آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایک تاریخی سفر پر، جہاں پر ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعہ کی جس نے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فال آف برلن وال، جو مشرق اور مغرب جرمنی کے درمیان تقریباً 3 دہائیوں تک تقسیم کا ایک نشان بنے رہی۔ دیوار کا گرنا نہ صرف سیاسی طور پر اہم تھا، بلکہ یہ انسانوں کی جدوجہد، امید اور آزادی کے خواب کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ایک طاقتور علامت ہے جس نے عالمی سیاست میں ایک نئی صبح کی نوید سنائی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ برلن کی دیوار کیوں بنائی گئی، اس نے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثرات ڈالے اور آخرکار یہ کیسے گری۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد جرمنی کو فاتح اتحادی طاقتوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا: امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین کے زیر انتظام علاقے۔ برلن، جو کہ جرمنی کا دارالحکومت تھا، خود بھی ان 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سوویت یونین نے مشرقی جرمنی پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جبکہ مغربی جرمنی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت حاصل تھی۔ یہ تقسیم محض جغرافیہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی تقسیم بھی تھی۔ مغربی جرمنی نے سرمایہ داری اور جمہوریت کا راستہ اپنایا، جبکہ مشرقی جرمنی میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کے تحت کمیونزم کا نظام قائم کیا گیا۔ یہ اختلافات جلد ہی سرد جنگ کا باعث بنے، جہاں دونوں بلاک ایک دوسرے کے خلاف عالمی سیاست میں مصروف ہو گئے۔ 1961 میں مشرقی جرمنی کے حکومت نے برلن کی دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ دیوار کی تعمیر کا مقصد مشرقی جرمنی کے شہریوں کو مغربی جرمنی کی طرف فرار ہونے سے روکنا تھا۔ اس وقت مشرقی جرمنی میں سیاسی آزادیاں کی کمی اور معاشی بدحالی کے باعث لاکھوں افراد مغربی جرمنی میں پناہ لے رہے تھے۔ 13 اگست 1961 کو اچانک برلن کی وسط میں خاردار تاروں کی ایک دیوار کھڑی کی گئی، جسے جلد ہی کنکریٹ کی ایک مستحکم دیوار میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دیوار تقریباً 155 کلومیٹر طویل تھی اور برلن شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ اس دیوار نے خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، دوستوں کو تقسیم کیا اور انسانیت کو تقسیم کے ایک گہرے زخم میں مبتلا کر دیا۔ برلن کی دیوار نہ صرف لوگوں کی آزادی میں رکاوٹ بنی، بلکہ یہ سرد جنگ کا سب سے بڑا علامتی نشان بھی بن گئی۔ ایک طرف مغرب تھا جہاں آزاد جمہوریت اور معاشی ترقی تھی، اور دوسری طرف مشرق تھا جہاں آمریت، پابندیاں اور کمیونسٹ کا نظام قائم تھا۔ برلن کی دیوار کے پیچھے زندگی کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ مشرقی جرمنی کی حکومت نے اپنی عوام پر سخت پابندیاں لگا رکھی تھی۔ شہریوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی تھی اور انہیں بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ لوگوں کے پاس جمہوری حقوق نہ تھے اور آزادی اظہار جیسی بنیادی آزادیوں کو کچلا جا رہا تھا۔ دیوار کے ارد گرد مشرقی جرمنی کے فوجی ہر وقت موجود رہتے تھے اور کسی بھی شخص کو دیوار کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1961 سے 1989 کے درمیان تقریباً 140 افراد نے برلن کی دیوار کے عبور کرنے کی کوشش میں مارے گئے۔ مشرقی جرمنی کی عوام میں ایک گہری مایوسی اور بے چینی پائی جاتی تھی۔ وہ مغرب میں آزادی اور خوشحالی کی جھلک کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے پاس آزادی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی زندگی میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں سوویت یونین کے صدر مخائل گورباچوف نے گلاسنوسٹ اور پیریسٹروئکا، جس کو ہم شفافیت اور معاشی اصلاحات کے نام سے بھی جانتے ہیں، 2 اہم اصلاحات متعارف کرائیں۔ ان اصلاحات کا مقصد سوویت یونین میں سیاسی اور معاشی اصلاحات لانا تھا، لیکن ان کے اثرات پورے مشرقی بلاک میں محسوس کیے جانے لگے۔ مشرقی یورپ کے کئی ممالک میں عوامی احتجاجات اور آزادی کی تحریک کے زور پکڑنے لگی۔ پولینڈ، ہنگری اور چیکوسلواکیہ میں جمہوریت کے حق میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ تحریکیں برلن کی دیوار کو بھی ہلا رہی تھی، کیونکہ مشرقی جرمنی کی عوام بھی تبدیلی کی لہر کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ 9 نومبر 1999 کو ایک ایسا تاریخی لمحہ آیا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مشرقی جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اپنی عوام کی مغربی جرمنی کے ساتھ آزاد نقل و حرکت کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ اعلان ایک بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا، لیکن حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس اعلان کے فوراً بعد ہزاروں مشرقی برلن کے شہری دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ آزادی کی خواہش میں دیوار کے پاس پہنچے اور مغربی جرمنی میں داخل ہونے کا مطالبہ کرنے لگے۔ سرحدی محافظوں نے عوام کا دباؤ دیکھ کر انہیں سرحد پار کرنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی عوام نے دیوار کے عبور کرنا شروع کیا، وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مغربی اور مشرقی برلن کے شہری دیوار پر چڑھ گئے، اسے توڑنا شروع کر دیا اور وہاں ایک جشن کا ماحول بن گیا۔ لوگ ہتھوڑے اور اوزار لے کر دیوار کو گرانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جو پوری دنیا کی ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہو رہا تھا۔ برلن کی دیوار گرنے سے نہ صرف جرمنی کو دوبارہ متحد کیا، بلکہ اس نے سرد جنگ کے خاتمے کا آغاز بھی کیا۔ مشرقی جرمنی میں کمیونسٹ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور 1990 میں جرمنی کو ایک بار پھر متحد کیا گیا۔
दीवार का गिरना यूरोप में आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ों की फतह की अलामत बन गया। ये वाक़या पूरी दुनिया में जमहूरियत तहरीकों के लिए एक तहरीक बन गया और कई ममालिक में आमराना हुकूमतें गिर गईं। दीवार के गिरने के बाद जर्मनी में एक नया दौर शुरू हुआ। जर्मनी के दोबारा मुत्तहद करने का अमल आसान नहीं था, क्योंकि मशरक़ी और मगरबी जर्मनी के दरमियान माशी, सियासी और समाजी फ़र्क बहुत ज़्यादा थे। ताहम जर्मनी के लोगों ने अपनी मेहनत और अज़म से इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया। मगरबी जर्मनी की हुकूमत ने मशरक़ी जर्मनी की तामीर के नौ के लिए भारी सरमायाकारी की। मशरक़ी जर्मनी के शहरियों को माशी और सियासी हकूक़ दिए गए और उन्हें मगरबी जर्मनी की तरक्की याफ्ता माशियत में शामिल किया गया। आज बर्लिन की दीवार का सिर्फ चंद हिस्सा बाकी है, जो कि एक यादगार के तौर पर महफूज कर दिए गए हैं। ये यादगार हमें इस तकसीम की याद दिलाती है जो कभी जर्मनी और दुनिया को तकसीम किए हुए थी। बर्लिन की दीवार आज एक सबक के तौर पर खड़ी है कि दुनिया में आज़ादी, अमन और इंसानी हकूक़ की अहमियत कितनी ज़्यादा है। बर्लिन की दीवार का गिरना एक ऐसा लम्हा था जिसने तारीख को बदल दिया है। ये वाक़या एक अलामत है कि ताकतवर दीवारें और रुकावटें भी आवाम की आज़ादी और ख्वाबों को ज़्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। बर्लिन की दीवार का गिरना हमें याद दिलाता है कि जदोजहद, हौसला और अज़म के साथ हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। आज की ये कहानी इधर तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिल सकें।